وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے اب سے کچھ دیر بعد خطاب کریں گے. اہم خطاب ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کا موجودہ صورتحال پر. وہ قوم کو اعتماد میں بھی لیں گے. وزیر اعظم توانائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے. ذرائع نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف توانائی بچت اور کفایت شعاری پر بات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف افغانستان اور ایران کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کا شہر رمضان عبادات، ایثار اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزرا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس نے ہمارے اندر صبر، برداشت اور دوسروں کے دکھ و درد کو محسوس کرنے کے شعور کو مزید جلا بخشی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. موجودہ حالات کے تناظر میں یہ عید ہم سے خصوصی طور پر انسانی ہمدردی، قومی یکجہتی اور اجتماعی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کی حقیقی خوشیاں اسی وقت مکمل ہوتی ہیں جب ہم ان خوشیوں کو اپنے ارد گرد کے مستحق اور ضرورت مند افراد کے ساتھ بانٹیں اور ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں اور بھائی چارے کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج جب دنیا ایک غیر معمولی آزمائش سے دوچار ہے تو ایثار، مسلسل محنت اور باہمی ہمدردی ہی وہ روشن اقدار ہیں جو ہمیں اس بحران کی تاریکی سے نکال سکتی ہیں. ہمارے خطے میں جاری جنگ نے نہ صرف عالمی معیشت اور امن و استحکام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے بلکہ عام انسان کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. خطے میں برادر ممالک کی توانائی تنصیبات پر ہونے والے حملوں نے اس صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا ہے، اور یہ خدشہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ بحران خدا نخواستہ مزید شدت اور طوالت اختیار کر سکتا ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس وقت عالمی منڈی میں خلیجی تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جو تیل چند ہفتے قبل $72 فی بیرل دستیاب تھا، وہ صرف 3 ہفتوں میں $158 فی بیرل کی تاریخی حد عبور کر چکا ہے. اور اگر صورتحال یوں ہی بگڑتی رہی تو پھر مزید اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. تیزی سے بڑھتی ہوئی ان قیمتوں کا براہ راست بوجھ دنیا بھر کے عوام پر پڑ رہا ہے، اور حالیہ تاریخ میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان جنم لے رہا ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکنے کے بعد مارچ کے آغاز میں تیل کی قیمتوں میں $55 فی لیٹر کا جو اضافہ ہوا تھا، اس نے آپ کی زندگیوں کو بے پناہ متاثر کیا ہے. آپ کے گھریلو اخراجات پر بہت بوجھ پڑا اور بہت سے گھرانوں کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ نے ہمیشہ کی طرح انتہائی سمجھداری، صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور آپ کے اس جذبے اور تعاون پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، گزشتہ ہفتے یعنی 13 مارچ کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ہوا. اس عالمی صورتحال کے پیش نظر مجھے پٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر $50 فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں $74 فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی، مگر میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے قبل کیا گیا
55 روپے فی لیٹر کا اضافہ آپ کی قوت برداشت پر پہلے ہی ایک بھاری بوجھ بن چکا ہے۔ ایسے حالات میں مزید اضافہ کرنا عام آدمی کی زندگی کو شدید متاثر کرتا۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تیل کی قیمتوں میں اس اضافے سے پیدا ہونے والا تقریباً 24 ارب روپے کا بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے بجٹ میں ضروری کٹوتیاں کی، ترقیاتی اخراجات کو محدود کیا، اور چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے 24 کروڑ عوام پر تیل کی قیمتوں کا مزید بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ تجویز دی گئی کہ پٹرول کی مد میں 76 روپے فی لیٹر اضافہ اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت، خصوصاً جب عید کی آمد ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات میں پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا